اللہ اکبر یا رسول ذہن میں رکھنا کہ شفاعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب جو بھی مسلمان ہے وہ عبادت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، جو بھی نیک صالح عمل کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ جنت کو پانے کے لیے کرتا ہے۔ اب یہی ہے نا، سبھی کا محو منبر ایک جنت ہے۔ اب کتنے بھی فرقے ہوں، جتنے بھی فرقے ہوں، سبھی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے کہ ہم جنت کی طرف راغب ہیں، ہم سیدھی طرف راغب ہیں۔ تو ذہن میں رکھنا وہ جنت ایسے نہیں ملے گی۔ تو ذہن میں رکھنا یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ اسلام کا رکن ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ ہر حال میں ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ روزہ فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ ہم پہ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، حج و عمرہ کو واجب کیا ہے۔ یہ تو انسان کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، بابرکت رکھنے کے لیے ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ نہیں، جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ نہیں، تو ذہن میں رکھنا تم نمازیں، تم روزے، تم اپنی عبادات یہ تو کرتے ہو، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ خالق اس کو قبول نہ کرے۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اگر تمہارے دل میں اس کے مصطفیٰ ہو، تمہارے دل میں اس کے مصطفیٰ ہو، تو پھر شفاعت کا تقاضا رکھو۔ یہی کچھ حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے آخرت میں اسی کے ساتھ پاؤ گے۔ اگر دنیا میں رہ کر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو تو ذہن میں رکھنا وہی حبیب کبریا علیہ السلام لواء الحمد ہوگا اور شفاعت کا تقاضا ہوگا۔ اب تم ادھر اپنا منہ چھپا کر پھرتے رہو گے کہ ہم اب کیسے سامنا کریں۔ دنیا میں تو رہ کر ساری عمر اس رسالت کا انکار کرتے رہے اور آخرت میں شفاعت کے طلبگار بن گئے ہو۔ اب ذہن میں رکھنا کہ رسالت کا ایمان کیا ہے، توحید کا ایمان کیا ہے، ولایت کا ایمان کیا ہے۔ اب ذہن میں رکھنا کہ توحید کا ایمان ہے اس غیب پر اپنا ایمان رکھنا، اس غیب پر یا رسول اللہ اس غیب پر ایمان رکھنا۔ ہم نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ایک ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اب رسالت کا، اب توحید کا جب خالق کو مانا، بن دیکھے مانا، تو یہ ہے ایمان اور دل سے نکلا استغفر اللہ۔ یہ ہے توحید کا ایمان۔ اب رسالت کا ایمان کیا ہے؟ اب تم وہ رسالت کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب وہ کیسا ہے؟ اس رسالت پہ جب ایمان لاؤ گے نا تو اس رسالت کا ایمان ہے یا رسول اللہ، اس رسالت کا ایمان ہے یا رسول اللہ۔ اب پڑھو قرآن۔ اللہ تو اپنے محبوب کے اس طرح سے گن گاتا ہے، یا تو یہ قرآن سے لفظ ہٹا دو تو کبھی اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر۔ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی وجہ اللہ کہتا ہے، کبھی عین اللہ کہتا ہے، کبھی لسان اللہ کہتا ہے۔ تو جس رسالت پہ ایمان رکھنا ہے نا تو اس کو پورا پورا ماننا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہونا۔
اور جو ڈائریکٹ ہوا تو اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس کی جانب وسیلے کو تلاش کرو۔ اب وہ صاحب شریعت رسول چاہے موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، وہ تو ڈائریکٹ بارگاہ میں جب اس نے اظہار کیا کہ رب آرنی، اے رب تو مجھے دکھا، تو اللہ نے کہا کہ قال لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اپنے حبیب کو بلایا ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اب ایسے پھٹی پھٹی رہ گئی کہ ایک طرف خالق ہے، دوسری طرف مصطفیٰ ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور ایسے قریب ہوا، خالق مصطفیٰ اور خالق ایسے ایک دوسرے کے قریب ہوئے کہ او ادنا ثم دنا، پھر وہ اور قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو تیر کمان کے درمیان فاصلہ رہ گیا، صرف دو تیر کمان کے درمیان فاصلہ رہ گیا۔ اب ذہن میں رکھنا، جب وہ دنیا سے پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے بھی وہ احمد تھا جس کی ذہن میں رکھنا کہ دنیا والوں یہ ذہن میں رکھنا کہ جس کی موسیٰ نے بشارت دی، جس کی عیسیٰ نے بشارت دی، اب اس مصطفیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، جو اس مصطفیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، جس کے بارے میں بس آخری بات، جس کے بارے میں عیسیٰ نے بھی بشارت دی، موسیٰ نے بھی بشارت دی کہ اس کے بعد ہمارے بعد اس نبی کا ظہور ہونا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جاری کرایا، جسے انجیل میں بھی لکھا کہ اس نبی کا ظہور ہونا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے احمد ہوگا، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب اس کی موسیٰ نے بھی بشارت دی، عیسیٰ نے بھی بشارت دی کہ ہم کے بعد ہمارے بعد اس نبی کا ظہور ہونا ہے جو امام المتقین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جس کو اللہ نے کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جہاں تک خالق کی خدائی ہے، وہاں تک محمد مصطفیٰ کی بادشاہی ہے۔ اگر تم صحیح العقیدہ مسلمان بن کر فرقوں سے بالا تر ہو کر سوچو گے تو یہی کچھ تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ سجدہ ہے نہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہے، وما علینا الا البلاغ۔